بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین فاللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین. اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. تو یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اب جو باب شیخ رحمہ اللہ باندھتے ہیں وہ باب ہے، کہتے ہیں باب قول اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. یہ آیت کو نقل کرتے ہیں اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کا صفت کا ذکر ہے اس آیت میں وہ صفت کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بات کرنا، کہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبہم، کہ جب ان کو جو ہے فزع، کہ ان کے دلوں میں جو ہے ایک حرکت طاری ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، تو سب جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ فرشتوں کے بارے میں، اور یہی آیت سے جو ہے امام بخاری اور امام نسائی رحمہ اللہ بھی باب بانے یہی آیت میں، اور اسی باب کی جو ہے تشریح نقل کریں گے حدیثوں کے ذریعے. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام جب فرشتے سنتے ہیں تو ان کو ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ڈر، ایسا خوف کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے تمہارے رب نے کیا کہا، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. قال الحق وهو العلی الکبیر، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کہا ہے، جو بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے حق کہا ہے، یہ جو کہنا ہے یہ کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بات بھی کرتے ہیں. صفت کلام اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ جہمیہ لوگ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ بات کر سکتے ہیں، ویسے ہی اشعری لوگوں کا بھی عقیدہ ہے. تو جو ان کی سوچ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے یہ باطل ہے. قرآن میں کئی آیتیں جو ہے اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بات کرتے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے. یہ تو صاف آیات ہے. اور بھی کئی سارے جگہ میں ہم لوگ اس میں لمحۃ الاعتقاد میں بھی اس کو واضح کیے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کلام کا یہ کیا ہے اس کو نقل بھی کیا الحمدللہ. تو یہ یہاں بھی ایک بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے بات کرتے ہیں، یعنی جب کہتے ہیں تو فرشتے اس کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات سنی جاتی ہے، اور سن کر کے ان میں جو خوف طاری ہوتا ہے اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. بے ہوش ہو کر کے جب
افاقہ ہوتا ہے، جب ہوش میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جواب خود ہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا ہے حق کہا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ علی ہے، یعنی اعلیٰ ہے، علو، اس کی صفت کیا ہے؟ علو ہے، اعلیٰ ہے وہ، اور کیا ہے اس کی صفت کیا ہے؟ کبیر ہے، وہ بڑا ہے۔ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں۔ وفی الصحیح عن ابی ہریرہ، اور صحیح میں یعنی بخاری میں، اور ایسے ہی مسلم رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، یعنی جب کسی چیز کا فیصلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ضربت الملائکۃ باجنحتها، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو سن کر کے، اس بات کو سن کر کے فرشتے لوگ جو ہے اپنے پروں کو یہ مارنے لگ جاتے ہیں، پیٹنے لگ جاتے ہیں اپنے پر۔ فرشتے لوگوں کو کے پر بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، 3 پر والے بھی ہے، 2 پر والے بھی ہے، 4 پر والے بھی ہے، اور بھی جو ہے عزیز فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اور جتنا چاہے کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، جو یہ جبریل ہے ان کو ہم دیکھیں لہو 600 جناح، جبریل علیہ السلام کے کتنے؟ 600 پر تھے، سبحان اللہ۔ تو سب کے سب جو سنے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو نیچے مارنا شروع، زمین میں مارنا شروع کر دیے۔ کیا ہے؟ کیوں اس وجہ کہتے ہیں خضعانا لقولہ، خضعانا لقولہ، اللہ تعالیٰ کے قول کے لیے سے جو ہے خضوع کرتے ہوئے، ہم لوگ کہتے ہیں نا خضوع، اس ڈر کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو ایسے کرتے ہیں، ایسے کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف یہ ہوتا ہے، لوگ پیاداری سن کر کے جو ہے شانتی میں نہیں ہے، ان کا پر جو پھڑپھڑا رہا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے کأنہ سلسلۃ علی صفوان، کہتے ہیں جیسے کہ وہ جو ہے ایک سلسلہ ہے، یعنی سمجھ لیجیے ایک زنجیر ہے، زنجیر کو اگر پتھر میں مارے تو کیسے چھنچھنا کا آواز ہوتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی سخت ہے اللہ تعالیٰ کا آواز، ایسا نہیں کہ اس کے جیسا ہے، نہیں، سخت ہے، اللہ سختی بتا رہے ہیں۔ ینفذہم ذالک، ان کے دلوں میں جو ہے یہ بات بیٹھ جاتی ہے، فرشتوں کے لگتی ہے جا کر کے، اور کیا ہے حتی، اور یہی بات ہے، پھر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حتی اذا فزع عن فی قلوبہم، یا حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا، اب کیا ہے اسی میں جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا قول سنیں، فیصلہ سنیں، کیا ہے پر جو ہے ان کو پھڑپڑانے لگ گئے، اسی میں بے ہوش ہو گئے۔ وہی ہے جب کیا ہے پھر سے جب ہوش میں آئے تو پوچھتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم قال الحق وهو العلی الکبیر، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تمہارے رب نے کیا کہا، حق ہی کہا ہے، وہی علی ہے، کبیر ہے۔ اور کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیسمعها مسترق السمع، اور اسی کو جو ہے چرانے والا، باتوں کو چرانے والا سن لیتے ہیں، یعنی شیطان لوگ سن لیتے ہیں، جن لوگ سن لیتے ہیں۔ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو باتیں چرانے والے ہیں وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں،
سفیان بن ثوری رحمہ اللہ کیا ہے دکھاتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک، یعنی ایک ہاتھ رکھتے ہیں اس کے اوپر ایک ہاتھ، ایسے ہی جو ہے وہ لوگ آسمان تک چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بات سننے کے لیے جاتے ہیں. یہ ایسے کر کے سنتے تھے پہلے، لیکن کیا ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرنا چاہے تو کیا کیے، خود ہی فرماتے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. کیا ہے پہلے تو ہم لوگ آرام سے چلے جاتے تھے، جا کر کے سن لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتے تھے، لیکن ابھی جاتے ہیں تو کیا ہے ایک جو ہے فرشتہ میزائل لے کر کے کھڑا رہتا ہے، ایک فرشتہ جو ہے ہتھیار لے کر کے کھڑا رہتا ہے، مارنے کے لیے تیار رہتا ہے فرشتہ. ابھی کوئی آتا ہے تو اس کو جو ہے یہ پھینک کر کے مارتا ہے. تو ابھی جو ہے سننے کا راستہ اللہ تعالیٰ بند کر کے رکھے. کیا کہتے ہیں تو کیا کرتا ہے شیطان جا کر کے سن لیتا ہے. فیسمع الکلمہ، ایک کلمہ سن لیا، فیلقیہا الی من تحتہ، اوپر والا جو سا سب سے وہ سن لیا، پھر اس کا نیچے والا کو بتاتا ہے، پھر وہ اس کے نیچے والا کو بتاتا ہے، پھر وہ اس کے نیچے والا، ایسے کر کے دنیا میں آ جاتا ہے. حتی یلقیہ علی لسان الساحر او الکاہن، یہاں تک کہ جادوگر یا کاہن کو بتا دیتا ہے. جادوگر وہ جو شیطان لوگوں سے کام کراتا ہے، اور کاہن جو یہ علم غیب کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کو بعد میں کیا ہوگا ہم کو معلوم ہے. تو یہ لوگ کو جا کر کے جو ہے ان کے کان میں بات یہ کر دیتا ہے. آپ یہی جو ہے لوگ کو بتاتا ہے وہ تو دم کیا ہے بھائی اس IPL میں وہ جیتے گا، اس کا بات سچ ہو گیا، کیا ہے سب ماننے لگ جائیں گے اس کو کہ ہاں ایک نمبر بابا ہے نا. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہے آ کر کے کان میں دے دیا. فربما ادرکہ الشہاب قبل ان یلقیہا. ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہی فرشتہ لے کر کے رہتا ہے، ایک انگارہ لے کر کے رہتا ہے تیار، دیکھ لیتا ہے تو مارتا ہے وہی ختم ہو جاتا، وہی ختم. اور کبھی کبھی جو ہے بچ جاتا ہے تو کیا ہے تو اپنے سے نیچے کو بتا دیا، اور نیچے کو جب بتا دیا اور کان میں آ گیا ساحر کے یا کاہن کے کان میں تو کیا ہے اس میں جو ہے وہ بندہ وہ ساحر یا وہ کاہن کیا ہے فیکذب معہا مئۃ کذبہ، اس میں جو ہے 100 اور باتیں جوڑ دیتا ہے، یعنی 100 باتیں اور جھوٹ باتیں اپنے سے بنا لیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے. ایک بات تو سچی ہے نا، تو ایک بات جب سچ ہو گیا تو آدمی ماننے لگ گیا، ہاں بھائی صحیح بولا تھا یہ، وہ بات پورا ہو گیا. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فیقال الیس قد قال لنا یوم کذا وکذا کذا وکذا فیصدق بتلک الکلمۃ التي سمعت من السماء. جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کیے تھے آسمان میں وہ تو سچا فیصلہ تھا نا، تو کیا ہے وہ بولتا ہے وہ سچ ہو گیا، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں ارے اس دن جو بولا تھا وہ تو سچ ہو گیا، تو اس وجہ سے جو ہے سچا ہے، سب بات اس کی سچی ہوگی. لیکن سب جو ہے جھوٹا بولتے ہیں، سب جھوٹی بات ہے. اور مسلمانوں کے لیے جائز بھی نہیں کسی کاہن کے پاس جائے یا کسی جادوگر کے پاس جائے یا کسی عراف کے پاس جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اپنی حدیث میں، کہتے ہیں من آتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول، کوئی آتا ہے وہی کاہن کے پاس آیا یا عراف کے پاس. عراف جو کسی زمانے کے بارے میں بولتا ہے، زمانے کسی جگہ کے بارے میں علم غیب بتاتا ہے، اور کاہن جو زمانے کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے. دونوں میں سے کسی کے پاس آیا اور اس کی بات مان لیتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، یعنی کیا کتاب و سنت کا کفر کرتا ہے بندہ، کتاب و سنت کا کفر کرتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، بہت یعنی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہی بات شیخ نقل کرتے ہیں
اس کے بعد جو ہے دوسری حدیث، ہاں یہ والی جو روایت ہے اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں الگ الفاظ سے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک بار بیٹھ کر کے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے تارا ٹوٹا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں ماذا کنتم تقولون فی الجاہلیہ، تم لوگ جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے جب تارا ٹوٹتا تو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، ہم لوگ تو یہ کہتے تھے کہ ولد اللیلہ رجل عظیم ومات رجل عظیم، کہ کیا ہے آج کے دن لگتا ہے کہ کوئی عظیم بندہ پیدا ہو، اس لیے تارا گر گیا، ٹوٹ گیا، کہ کوئی مر گیا ہے اس لیے ٹوٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے جب فیصلہ کرتا ہے تو کہتے سبح حملۃ العرش، اللہ تعالیٰ فیصلہ کیے، یہاں آسمان میں فیصلہ کیے، مقرب جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جبریل وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ جو فرشتے تھے یہ لوگ سنتے ہیں. اس کے بعد حملۃ العرش جو لوگ عرش کو اٹھا کر گئے وہ لوگ سنتے ہیں. وہ بھی کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذن لی ان احدث عن حملۃ العرش، ہم کو بتایا، ہم کو اجازت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اجازت دیے ہیں کس چیز کا؟ ہم حملۃ العرش کے بارے میں، جو عرش کو اٹھا کر کے رکھے ان کے بارے میں بتلا. کیسے ہیں؟ کہتے ہیں ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، اس کے کان کے لو سے یہ جو کندھا ہے وہاں تک کا درمیانی فاصلہ جو ہے 700 سال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ فرشتے بھی جو ہے، یہ لوگ بھی جو ہے خوف میں طاری ہو جاتے ہیں. یہ لوگ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ بولے، اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر کے ڈر میں پڑ جاتے ہیں، تسبیح بیان کرنے لگے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام کیسا ہے. اس کے بعد جو ان سے قریب میں ہیں آسمان میں وہ لوگ سنتے ہیں اور وہ لوگ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ آسمان دنیا میں آتا ہے. آسمان دنیا میں آتا ہے تو اللہ جو حملۃ العرش ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ تو وہی جواب دیتے ہیں قال الحق، اللہ تعالیٰ نے حقیق کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حقیق کہا ہے. اور یہی خبر جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کیے ہیں. اور جب یہ فیصلہ، یہ جو خبر دیتے ہیں، یعنی آسمان دنیا میں جو لوگ فرشتے لوگ ہیں ان لوگوں کو خبر دیتے ہیں، تو یہی جو ہے جن لوگ سننے لگ جاتے ہیں. یہ جو جن لوگ ہیں یہ سننے لگ جاتے ہیں. تو اسی جن کو جو ہے اگر فرشتہ دیکھ لیتا پھینک کر کے مارتا ہے تو یہی جو ہے تارا اٹھ کر گرا. یہ تارا جو پھینک کر کے مارتا ہے یہی تارا گر رہا ہے. اس حدیث میں کتنی بڑی بات بولے کہ یہ جو حملۃ العرش ہے، ہاں یہ جو حملۃ العرش ہے یہ سب سے بڑی مخلوقات میں سے، اور فرشتے ہی وہی سب سے بڑی مخلوقات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. اگر حملۃ العرش اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ اسے کان کے لو سے، کتنا کان کے لو سے صرف اور صرف اس کے کندھے تک آنے میں 700 سال لگ جائے، تو رب کتنا عظیم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ سوال یہ ہے اس رب سے کیوں نہیں یہ کرتے، دعا کرتے؟ سبحان اللہ. اس رب سے شرک کرتے ہیں کہ رب ہر چیز پر قادر نہیں ہے. یہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وما قدر اللہ حق قدری،
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کا قدر ویسا نہیں کیے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. جس کا کلام سن کر کے سب کے سب خوف میں طاری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری روایت لاتے ہیں جو کہ ابن خزیمہ وغیرہ رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عن نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ ان یوحی بالامر تکلم بالوحی. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کہ کوئی حکم دے اپنے وحی کے ذریعے تو تکلم بالوحی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وحی سے کلام کرتے ہیں، وحی سے کلام کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں یہی وحی ہے. اخذت السماوات منه رجفة شدیدہ. تو کیا ہے یہ جو آسمان ہے نا، یہ آسمان بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو یہ سنا کلام سنا تو کیا ہوا، کانپنے لگ گیا. یہ بھی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا بھاری ہے. فرشتے سنتے ہیں وہ بھی خوف سے طاری ہے، آسمان سنتے ہیں تو وہ بھی خوف سے طاری ہے. خوفا من اللہ عز و جل، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے خوف کھاتے ہوئے ہیں. او قال رعدۃ شدیدہ، یا کہتے ہیں ایک دم جو ہے کپانے لگ جاتے ہیں، کپانے لگ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، کیا ہے آسمان والے جب سنتے ہیں، یعنی جتنے فرشتے ہیں جب سنتے ہیں صاعقوا، وہیں کے وہیں گر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ پھڑپھڑا کر کے گر گئے فرشتے، لیکن یہ انسان ہے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، اور کیا ہے سن کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں. فَيَكُونُ أَوَّلَ مَن يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ، سب سے پہلے اٹھتے ہیں تو کون؟ سب سے پہلے ہوش میں آتے ہیں تو کون؟ یہ جبریل علیہ السلام ہے. فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، اللہ تعالیٰ اپنے وحی سے جو جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے بتاتا ہے، جس سے بات کرنا چاہتا ہے وہی کرتا ہے. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء، جبریل علیہ السلام کیا ہے جب بھی ایک فرشتے سے گزرتے تو کیا ہے جبریل علیہ السلام ایک آسمان سے گزر جاتے، یعنی تیزی اتنی ہے کہ ایک فرشتے سے گزرے کہ دوسرا آسمان آ گیا. سبحان اللہ. ماذا قال ربنا یا جبریل، فرشتے لوگ پوچھتے ہیں اے جبریل اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تو کہتے ہیں قال الحق، اللہ تعالیٰ نے حق کہا ہے. وهو العلی الکبیر، اللہ تعالیٰ تو کیا ہے علی ہے، علو ہے اس کی شان، وہ بلند ہے، اعلیٰ ہے، اور کیا ہے بڑا ہے، اس کے لائق ہے. فیقولون کلہم مثل قال جبریل، سب کے سب یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق کہا. فینتہی جبریل بالوحی، اور جبریل جو ہے وحی کا یہ جو ہے یعنی پہنچا دیتے ہیں نبی تک، انبیاء تک پہنچا دیتے ہیں. الی حیث امر اللہ عز و جل، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پہنچانے کا اس کے پاس جا کر پہنچا دیتے. ویسے نہیں کہ نہیں کیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جبریل کو بولے تھے کہ علی کو وحی کرنا ہے تم کو، اور کس کے پاس چلے گئے محمد کو. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. کیسے جھوٹے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جان کر کے بھی کیا ہے محمد پر نازل ہونے دیے، اور جبریل کو بھی کیا ہے جاہل بنا دیے. استغفر اللہ. تو یہ جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے وحی کے بارے میں بتلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ صفت کیسا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد جو دوسرا باب بنتا ہے وہ شفاعت کا باب ہے. شفاعت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دو قسم کی شفاعت ہوتی ہیں، کہ ایک شفاعت منفیہ اور ایک شفاعت مثبتہ. ایک شفاعت جو نفع ہے، یعنی جو منع کیا گیا ہے جس سے، اور جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور وہ شرکیہ ہے. اور دوسرا شفاعت جو ثابت ہے،
ٹھیک ہے، یہ دونوں شفاعت ہیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے کئی ساری آیاتیں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں موجود ہیں، جیسے کہ شیخ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ، آپ جو ہیں ان کو ڈرائیے، اس سے ڈرائیے، یعنی قرآن مجید سے ان لوگوں کو ڈرائیے، یعنی قرآن میں جو جہنم کا عذاب بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب بیان کیا، ان سے سنا دیجئے، ان کو سنا دیجئے۔ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو لوگ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ان کو جمع ہونا ہے، ان کو جب پھر سے اٹھایا جائے گا، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کا ولی اور شفیع نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو ان کی سفارش کر سکے گا۔ اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ساری شفاعت اللہ تعالیٰ، یعنی سفارش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے مرضی سے، جتنی شفاعت ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا قول مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کے اجازت کے بغیر شفاعت کر دے؟ نہیں کر سکتا کوئی کسی کو بخشا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر؟ نہیں کر سکتا۔ تو پہلا شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہونا، جو شافع ہوگا یعنی جو شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کہ ہاں یہ جو بندہ ہے شفاعت کا حقدار، یہ جو ہے بندہ میرا کیا ہے سب کے لیے شفاعت کرے گا۔ اور کیا ہے دوسری آیت نقل کرتے ہیں وَقَوْلُهُ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنی فرشتے ایسے ہیں جن کے شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، شفاعت کرو سفارش کرو تو کیا ہے فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہیں گے جس کے لیے شفاعت، جس کو شفاعت کرنے کا حکم دیں گے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ یہی شفاعت کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ شفاعت کس کی قبول کریں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، پہلی چیز وَيَرْضَىٰ، اور جس کے لیے راضی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفاعت قبول کریں گے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، شفاعت عظمیٰ جس کو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے جس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، سب شفاعت سے منع کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی شفاعت کی؟ پہلی شفاعت کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ حساب و کتاب چالو کر دے۔ یہی شفاعت میں کیا ہے؟ سب کا حساب کتاب چالو ہوگا، اور جو لوگ ایسے عمل کر کے آئیں گے جو بغیر جو ہے حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، اسی میں جو ہے جنتی لوگ ہیں، اسی میں وہ لوگ بھی ہیں جس میں وہ لوگ ہیں اس میں جو لوگ کے گناہ اور نیکی برابر ہو گئے، جو لوگ کے گناہ اور نیکی برابر ہو گئے، اور جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ان کو بھی جو ہے دعا کریں گے کہ وہ لوگ بھی نکل جائیں، جیسے کہ مومنین لوگ دعا کریں گے، اور فرشتے جا کر کے واپس لے کر کے آئیں گے۔ تو سب جو ہے اس کے بعد ہے، سب شفاعت اس کے بعد ہے، اور ہم لوگ اس کے بارے میں شفاعت کے بارے میں بات بھی کی الحمدللہ، خطبہ موجود ہے۔ تو یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد جو آیت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیے تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا دعویٰ کرتے ہو، کیا یہ لوگ بچا نہیں ہیں؟ کیا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، یہ لوگ جو ہیں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں، آسمان میں بھی کوئی ذرہ کے مالک نہیں ہے، اور کیا ہے دنیا میں بھی کوئی ذرہ کے مالک نہیں ہے۔
سبحان اللہ. پہلا سبق کیا بیان کیے کہ ملکیت ہونی چاہیے تب نہ کچھ صفات کریں. خود کی کچھ ملکیت ہی نہیں ہے, جو دیا ہوا ہے سب اللہ تعالیٰ کا. اور کیا ہے دوسری چیز, وما لہم فیہما من شرک. اور کیا ہے, وما لہم فیہما من شرک, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس میں کوئی شریک بھی نہیں ہے کوئی. ہاں, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھائی ان کا بھی نہیں, اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے. وما لہم منہم من ظہیر, وما لہم منہم من ظہیر. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہی نہیں ہے. تو کیا ہے, اگر مدد مانگنی ہے, شفاعت مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہم لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا مستحق بنا. ایسا نہیں کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے ان کو کہہ سکتے تھے, لیکن ان کے بعد کہنا بالکل صحیح نہیں ہے, آدمی شرک میں پڑ جائے گا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اور اللہ تعالیٰ کی پاس شفاعت کوئی کام نہیں دے گی سوائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. جیسے کہ بتائے شفاعت کس کے لیے ہوگی, اللہ تعالیٰ پہلی بات سفارش کرنے کا جس کو یہ اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا, اور اسی کے لیے کر سکے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اور یہ سب جو ہے کیا کریں گے, یہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے شفاعت عظمیٰ. اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگ شفاعت کریں گے. یہ سب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ہاں, اور ایک شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اپنے چچا ابو طالب کیا ہے بہت مدد کی اللہ تعالیٰ, ان کے جو ہے عذاب میں کمی کر دے کہ وہ جہنم سے نہیں نکل سکتے, کفر کے حالت میں مرے. تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے عذاب میں کمی کر دے. تو کیا کر دیں گے اللہ تعالیٰ, کمی کر دیں گے, صرف جہنم کا جو ہے جہنم کا جوتا پہنا جائے. کہتے ہیں یغلی بہا دماغ, سبحان اللہ, جس کی وجہ سے جو ہے ان کا دماغ کھولے گا, یہ جہنم ہے. تو یہ ساری شفاعت کیا ہو گئی, اخروی ہو گئی آخرت سے. اور دنیاوی جو شفاعت ہے, دنیاوی شفاعت ہے, تو دنیاوی شفاعت کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے سفارش کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی اشفعوا تؤجروا, کسی کے لیے سفارش کر سکتے ہو. اگر کوئی کام بن جائے گا کسی کا سفارش کرتے ہو تو کرو, تم کو اجر ملے گا. ہاں, لیکن آدمی قدرت رکھنے والا ہونا چاہیے, اور کیا ہے حاضر ہونا چاہیے, آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو بات سن نہیں رہا ہے, سامنے نہیں ہے, سن نہیں رہا ہے آپ کی بات, آپ ایسے ہی بول رہے, وہ سن بھی نہیں رہا, دعا جیسے کرتے ہیں ویسا نہیں. اور نہ ہی قدرت نہیں رکھتا ہے تب بھی اس کو بول لے, تب صحیح نہیں ہے, تب صحیح نہیں ہے. تو یہ شفاعت کے بارے میں ہے. اور یہ ساری شفاعت اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی شفاعت ہوگی, یعنی یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے شفاعت مانگنا, اس کے علاوہ جو بھی شفاعت ہے یعنی ولی سے مانگنا, یا کیا ہے نبیوں سے مانگنا, یا صالحین سے مانگنا, یہ شب شفاعت ہے شدیہ ہے. ہاں, کوئی ولی ہے, اب ان کو جا کے بولیے میرے لیے دعا کر دیجیے, یہ صحیح ہے, یہ شفاعت صحیح ہے, یہ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی مر گئے ہیں, ان کو پاس جا کر کے دعا کرنا کہ ہاں اب میرا جو ہے اب اللہ سے زیادہ قریب ہے, تو کیا ہے میری سن لیجیے, میری شفاعت کر دیجیے. نہیں, یہ شرک ہے, یہ شرک اکبر ہے. اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے, اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے آپ کے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کیا ہے, کہہ دیجئے ان کو انی قریب, ہم جو ہے قریب ہیں, یعنی قریب ہیں ان کے اعتبار سے. ہم ان کو تکلیف کو جانتے ہیں, ان کی دعا کو جانتے ہیں. اجیب دعوت الداعی, مجھ سے دعا تو کریں, ہم جو ہے دعا کو قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور کیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ, قال ابو العباس یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, نفى اللہ عما سوا کل ما يتعلق به المشرکون, کہ اللہ تعالیٰ نے نفع کیا ہے, منفی کیا ہے, اس کے علاوہ جو بھی شفاعت ہے اس کی منفی کیا. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے انکار کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نیچا دکھائے ہیں. کوئی بھی شفاعت اس کے علاوہ نہیں ہے, کوئی شفاعت
اس کو چھوڑ کر کے نہیں ہے. جتنی بھی شفاعت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو شفاعت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. تو یہی کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ, جیسے کہ آیت کا ساری گزر گئی. فَنَفَى أَن يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ أَوْ قِسْطٌ مِّنْهُ. اور کیا ہے اس آیت جو پڑھی گئی کہ اللہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, وہ لوگ جو ہیں کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں, اور نہ ہی مدد کیے ہیں, اور نہ ہی کیا ہے اس کے شریک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب چیز کا جو ہے منفی کیا ہے, سب چیز کا انکار کیا ہے. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله, اور اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ یہ کی ہے, انکار کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ مدد کی نہیں. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ, سوائے کیا بچ گیا؟ شفاعت بچ گیا. صرف اور صرف بچ گیا تو کیا بچ گیا؟ شفاعت بچ گیا. وہ اللہ تعالیٰ سے ہے, سب اللہ تعالیٰ سے ہے. فَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَنفَعُ, اور یہ کیا ہے سمجھ میں آ گیا کہ یہ فائدہ نہیں دے گی, شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے کیا کہتے ہیں, سوائے لمن اذن لہ الرب, جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. یعنی شفاعت وہ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. کما قال, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا یشفعون الا لمن ارتضی, اللہ تعالیٰ سفارش قبول نہیں کریں گے سوائے اس سے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. فهذه الشفاعة التي یظن اہل المشرکون ہی منفیۃ یوم القیامہ کفنفاها القرآن. تو یہ جو مشرکین لوگ جو سوچتے تھے شفاعت کہ ہم لوگ دوسرے سے غیر اللہ سے شفاعت مانگیں گے, تو یہی قرآن نے انکار کیا, یہی شفاعت منفیہ ہے, یہی شفاعت منفیہ ہے. واخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ یأتی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, فیسجد لربہ ویحمدہ, کیا ہے مقام محمود میں آئیں اور آ کر کے سجدہ کیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. لا یبدأ بالشفاعت اولا, اس سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا, کوئی نہیں, سب سے پہلے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ثم یقال, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا ارفع رأسک وقل یسمع وسل تعطا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے, آپ کہیے سنا جائے گا, آپ کی بات سنی جائے گی, آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. واشفع تشفع, اور آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت جو ہے قبول کی جائے گی, آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. وقال له ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں, یعنی سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, شفاعت چاہنا ہے نا, شفاعت کے طلبگار ہے نا, شفاعت چاہیے نا اللہ تعالیٰ کی, تو کیسے ہے؟ یہی سوال کرتے ابو ہریرہ, کیسے ملے گا شفاعت؟ من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا مستحق, آپ جس کے لیے سفارش کریں گے وہ کامیاب بندہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, جو لا الہ الا اللہ کہا کہ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, کیا ہے دل کی گہرائی سے کہا, سبحان اللہ, دل کی گہرائی سے, شرک نہیں ہونا, نہیں ظاہری اعمال میں, نہیں دل میں شرک نہیں ہے, تو وہی کے لیے جو ہے اسی کے لیے شفاعت ہے. وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ, تو کیا بول دیے, أَفَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی اجازت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ شفاعت کس کی ہے؟ اخلاص, مخلص کے لیے, جو لوگ اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, جو اہل توحید ہے ان لوگوں کے لیے. وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ, اور ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ, اور یہ حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اخلاص یعنی اہل توحید جو ہے ان کو فضیلت دی ہے,
ان کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءٍ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ لِيُكْرِمَهُ. کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک واسطہ بنا دیا ہے, ایک واسطہ بنا دیا ہے دعا کا, کہ ایک بندہ جو شفاعت کرے گا, اور جو شفاعت کرے گا وہ مکرم بندہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا قریبی بندہ ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اور وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے جو ہے سب کی جو ہے مغفرت کرے گا. وَيَنَالُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ, اور اس کو کیا ہے؟ مقام محمود دے گا. کس کو؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرک, تو جس شفاعت کا انکار قرآن نے کیا ہے, نفی قرآن نے کیا ہے, وہ شفاعت جو ہے شرکیہ ہے. تو کیا ہے شفاعت منفیہ؟ کیا ہے؟ یعنی شفاعت شرکیہ. وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعٍ, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے شفاعت کو جو ہے اپنی اجازت سے, کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے اسی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مواضع میں, کئی جگہ میں قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرما دیا. وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حدیث میں بیان کر دیے انہا لا تکون الا لأہل التوحید والاخلاص, اور یہ بیان کر دیے اللہ تعالیٰ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیان کر دیے. کیا ہے؟ کہ یہ توحید والوں کے لیے ہے, یہ توحید والوں جو اہل توحید ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا شرک نہیں کرتے, خلوص کے ساتھ اسی کی عبادت کرتے, انہی کے لیے ہے, اور ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہی لوگ اصل شفاعت کے مستحق, یہی ہے شفاعت مثبتہ. ٹھیک ہے, جو شفاعت ثابت شدہ ہے قرآن و سنت سے. یہی رکتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں انتہا کلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام یہی ختم ہوتا ہے, جو کہ شیخ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں نقل کرتے ہیں. یہی رکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی جو ہے اپنے نبی کے شفاعت کا مستحق بنائے, اور اپنے جو ہے دیدار کا اور اپنے طرف دیکھنے کے والے میں سے بنائے, جو رب کو جنت میں دیکھیں گے ان میں سے بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.